غازی علم دین شہید نے جوگی راجپال کو قتل کیا تھا، عدالت جا کے درخواست دی تھی کہ سیدھا خنجر مارا تھا؟ بولو۔ غازی چٹا ان پڑھ تے نا سی علم دین، چٹا ان پڑھ تے نا کیے واہ غازی علم دین۔ کسی نے بتایا ایک بابا رو رہا ہے مسجد میں، اس نے کہا کیا ہوا؟ تو بابا جی کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہندو راجپال جوگی نے نبی پاک کی گستاخی کیا، کاش میں جوان ہوتا تو ظالم کی گردن کاٹ دیتا۔ تو گھر گیا ہے، پیسے لیے اماں سے، اماں کہتی ہے تو خرچہ کرتا ہی نہیں، نہ تیرا سگریٹ نہ پانی، کیا ہو گیا؟ کہا اماں بچہ ہی ہے۔ خنجر لیا، اس کو خنجر کو چھپایا اور راجپال جوگی کو قتل کیا، خود جا کے تھانے گرفتاری دے دی، پہلے لاہور کی جیل میں رکھا۔ ایک درویش رہتا تھا میاں والی میں مجذوب، ساری زندگی بولا نہیں وہ۔ پروفیسر محمد یوسف نے کتاب لکھی ہے غازی علم دین کے حالات میں، وہ کہتے ہیں ساری عمر وہ مجذوب بولا نہیں۔ لاہور میں جب انگریز گورنمنٹ کو خطرہ ہوا نا کہ مسلمان دیواریں توڑ کے غازی کو نکال کے نہ لے جائیں تو میاں والی منتقل کر دیا، وہ مجذوب ساری عمر نہیں بولا۔ غازی صاحب چلے نا جب، اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے اور جھاڑو دے کے میاں والی کی سڑکیں صاف کرنی شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا مصطفیٰ کا عاشق آ رہا، رسول اللہ کا عاشق آ رہا ہے، محبوب کا عاشق آ رہا ہے، سڑکیں دھو رہا ہے۔ لوگ کہتے تو بولتے نہیں۔ کہنے لگا تمہارے لیے نہیں نا بولتا، بندہ بڑا کمال ہے، اس کے لیے بولنا پڑ گیا ہے، مجھے بولنا پڑ گیا سڑکیں۔ پھر کہنے لگا ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی ہیں، وہ رہے گا یا میں رہوں گا؟ ایک شہر میں دو عاشق کیسے رہیں گے؟ یہ بات کہی۔ ادھر غازی علم دین کی سواری میاں والی پہنچی، ادھر وہ مجذوب فوت ہو گئے۔ غازی صاحب جیل میں تھے اور ظالموں یہ کہنے والوں کہ یہ سیکولر ملک ہے، سیکولر شخص نے بنایا ہے، محمد علی جناح خود جیل میں گئے، محمد علی جناح خود جیل میں گئے۔ اور اقبال کے حالات میں لکھا ہے کہ محمد علی جناح کو اقبال نے مجبور کیا، گئے خود جیل میں گئے۔ اور غازی اتنا سادہ تھا، انگوٹھا چھاپتا، نہ قرآن شریف ناظرہ پڑھا، نہ کوئی اور بات پڑھنی آتی۔ قائد اعظم نے اردو میں بات کی تو غازی کہنے لگا جناح صاحب مجھے اردو نہیں آتی، کوشش کر کے پنجابی بولو، کوشش کر کے پنجابی بولو۔ تو محمد علی جناح کہنے لگے اگر تو ایک باری کہہ چھڑے نا کام میں نہیں کیتا، تو بس اینا کہہ دے میں کیتا تے تینوں میں پھڑنا تے ملکاں دے مقدمے لڑنا تے جت جانا۔ تو ایک باری کہہ دے کہ میں کام بولو میں کام نہیں کیتا تے تینوں پھائے دنیا دی طاقت لا سکدی۔ تے کہنے نے قائد اعظم دا ہاتھ پھڑ کے نا سجا اپنا بھی ہاتھ، کہنے لگے السلام علیکم تسی جاؤ، چنگی صلاح دین آئے، ایک کی تے کام کیتا ہے او تو بھی مکر جا، ایک کی تے کام کیتا ہے او تو بھی مکر جا، جاؤ اپنا کام کرو، تہاڈی لوڑ کا ہی نہ۔ امیر ملت پیر جماعت علی محدث علی پوری چلے، تاجدار گولڑا حضرت شیخ وقت پیر سید میر علی شاہ صاحب گئے ملنے، حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی گئے جیل میں ملنے۔ تو غازی صاحب نے ہاتھ چومے کہا او سید زادو میں ان پڑھ بھی، میں غریب بھی، تم میرے پاس ملنے آ گئے ہو؟ اچھا بڑی بندہ نوازی آئے ہو تو کوئی بات ہی سناؤ۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے پکے حافظ تھے، کہنے لگے تو قید میں، حضرت یوسف بھی قید میں تھے، تجھے سورت یوسف نہ سنائے؟ تو قید میں حضرت یوسف نے بھی قید کاٹی ہے، تجھے سورت یوسف نہ سنائے؟ غازی صاحب کہنے لگے سناؤ۔ تو پیر صاحب نے پڑھنی شروع کی تو رونا بھی شروع کر دیا، پڑھنی شروع کی تو رونے لگے۔ تو جب روئے ہج کی بدی تو کوئی زیر زبر لفظ آگے پیچھے ہو گیا، ان پڑھ غازی جس نے پڑھا ہی کچھ نہیں۔ پیر صاحب سے کہنے لگا حضور غلطی لگ گئی ہے، ذرا صحیح کر کے پڑھے، غلطی لگ گئی ہے ذرا صحیح کر کے پڑھے، تلاوت روک دی، صدق اللہ کہنے لگے اور تو پڑھا ہی نہیں، تو نے نظر والے تھے نا تینوں، پڑھا ہی نہیں، سچی بات کر، کھل کے بات کر، کیا ہے؟ تو غازی علم دین کہنے لگا تسی بزرگ ہو، تسی نہ ہوندے تو میں کدی نہ دسدا، تساں سارے پھٹی تے بہ کے حافظ کول پڑھیا ہے تے ایتھے جدوں راتی ہنیرا پیندا جے مدینے والا چن آپ ہی آ جاندا ہے، تساں پھٹی کول پڑھیا ہے۔ میرے عزیزو غازی صاحب کہنے لگے میں نے تو رسول اللہ سے پڑھا ہے نا، میں نے تو بددعا والے نبی سے بددعا سورت پڑھی ہے، میں نے یاسین والے نبی سے سورت یاسین پڑھی ہے، میں نے تو سارا کچھ پڑھا ہے نا۔ غازی علم دین کو پھانسی لگائی تھی انگریز نے، شکوہ کوئی نہیں تھا۔ غازی عبدالقیوم کو پھانسی لگائی تھی انگریز نے، شکوہ کوئی نہیں تھا۔ عامر چیمہ کو شہید کر دیا تھا انہوں نے، ڈنمارک والوں نے، ہمیں شکوہ کوئی نہیں تھا، پر ہمارا درد بڑھتا جا رہا ہے۔
इस शख्स को अपनों ने मार डाला, अपनों ने मार डाला। तीर खा के जो देखा कमी गाह की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, अपनों ने मार डाला, अपनों ने जुल्म किया। गाजी इल्मदीन का जनाजा उठा तो लोग कहते हमने देखा कि 90-90 साल के बूढ़े पीर भी नंगे पैर चल रहे हैं, नंगे पैर, और मिन्नतें कर रहे हैं, जरा हमें मौका दे दो, इसकी जनाजे को कंधा तो दे दे, जरा मौका दे दो, जनाजे को कंधा तो दे दे। कहते हैं जनाजा पढ़ के तो अल्लामा इकबाल ने दुड़की लगा दी, डॉक्टर इकबाल ने दौड़ना शुरू कर। इकबाल दौड़ते 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 जनाजा पढ़ते ही कब्र में पहुंचे गाजी इल्मदीन की, तो लोगों ने कहा इकबाल बूढ़ा आदमी है, गिर जाए। कहने लगा चुप करो, बाकी साजतें सबको मिल गई हैं, इसको दफन मैंने करना है, इसकी कब्र में मैं पहले उतरूंगा। इकबाल ने रखा ना जब हाथ पे, तो इकबाल की चीख निकली तो रो के कहने लगा इल्मदीन, और तू नंबर ले गया तो मैं शेर ही लिखता रह गया, तू तो नंबर ले गया तो मैं शेर ही लिखता रह। मेरे अजीजों, ये नामूस रिसालत के पहरेदार, और याद रखो बंदे अगर ये ड्यूटी नहीं करेंगे तो ना करें, रब खुद पहरेदार है अपने नबी की इज्जत, अल्लाह खुद मुहाफिज है अपने नबी की। यहाँ लोगों की मसलतें हैं, मसलतें हैं, लोग सोच समझ के चलते, सोच समझ के बोलते हैं। रहना तो यहाँ कई सदियां हैं, मरना क्यों नहीं, इसलिए जरा फूंक फूंक के कदम रखते हैं और सोच समझ के चला करो दुनिया के लिए, महबूब से मोहब्बत। हुजूर ने खुद फरमाया था 30 के करीब लोग होंगे जो दावा करेंगे हम नबी हैं। फरमाया दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे जो दावा करेंगे। एक बंदे ने तो हुजूर की ज़ाहिरी हयात में दावा कर दिया, मुसलमा उसका नाम था, 150 साल के करीब उम्र पाई उसने, और बहुत सारे उसके मानने वाले इसीलिए मानने लगे कि उम्र बड़ी लंबी है। माशाअल्लाह ताला, लोगों का अपना अपना मिजाज है ना, मानने का अपना अपना मिजाज है। एक उससे काना आदमी दुआ कराने आया, एक आंख से काना था, उसने दुआ कराई तो दोनों आंखों से अंधा हो गया, दोनों आंखों से। अल्लाह ने उसे सजा दी तो एक मानने वाला कहने लगा फटाफट मान जाओ, वरना जो इसकी ना माने पूरा अंधा हो जाता है। मानने वालों का अपना अंदाज है ना। एक लंगड़ा आया, एक टांग से लंगड़ा के चलता था, मुसलमान से दुआ कराने आया तो दूसरी भी जाया हो गई, ये उसका हाल था। पर मानने वालों का क्या किया जाए, मानने वाले जिसको मर्जी मानने लगते हैं, नफसियाती तौर पर लोग कमजोर हो जाते हैं। मुसलमान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा, कहने लगा हुजूर के जमाना मुबारका में, और कुछ हदीसें ऐसी भी मिलती हैं जिससे यह साबित होता है कि उसकी हुजूर से मुलाकात भी हुई, सामने कुछ बोल ना सका, जाके खत लिखा। कहने लगा कि आप मेरे साथ मुआहदा कर लें, जब तक आप हयात ज़ाहिरी में आप नबी, और जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी, या ये मुआहदा कर ले कि आधे अरब के आप नबी और आधे का मैं नबी। माज़अल्लाह, उसने ये खत लिखा। नबी पाक ने जवाब लिखा, फरमाया मैं तो अल्लाह का रसूल हूं, तू कज़्ज़ाब है, तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। लोग, एक और भी मैं एक दिन आर्टिकल पढ़ रहा था, कहने लगे जी मिर्जे के अब बड़े मानने वाले हैं, उसको कज़्ज़ाब नहीं कहना चाहिए, उनको दुख होता है, जो झूठ बोले उसे झूठा नहीं कहना चाहिए। तुझे बोल दे क्यों नहीं, तोड़ा की प्रोग्राम है, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, ये सवाब होगा। इसलिए कि जो नबूवत का दूसरा दावा करे उसको नबी पाक ने झूठा कहा है। हुजूर ने फरमाया तू कज़्ज़ाब है, क्या कहा है, तो सवाब होगा, आखोगे तो क्या कहा है, कज़्ज़ाब। तो उसको कज़्ज़ाब कहना नबी पाक की आखिए ना, फिर जी ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ मैं क्या पई होवे, वो कज़्ज़ाब है, लिहाजा हमेशा कज़्ज़ाब ही रहेगा। जब हुजूर ने कहा है जो दावा करे नबूवत का वो क्या है, तो लिहाजा कज़्ज़ाब ही रहेगा। हुजूर ने लिखा कज़्ज़ाब, जब नबी पाक ने कज़्ज़ाब लिखा ना खत में, कौन लेके जाएगा, अब उसके दरबार में जाना है, हालात बड़े खतरनाक हैं, उसके गिर्द बंदे भी हैं, और उसके घर जाना है, मुश्किल मरहला है। एक सहाबी थे छाबड़ी फरोश, सर के ऊपर रख के ना टोकरा, तो मदीने की गलियों में खजूरें बेचते, 11-12 बच्चों के बाप थे। कौन जाएगा, और जिस्मानी तौर पे भी कमजोर थे, फटाफट उठे, खजूर खा रहे थे, हाथ खड़ा करके कहा हुजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाना, मैं जाऊंगा। जब ये लफ्ज कहे तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े गिरे सहाबा के चेहरों पर। एक सहाबी कहने लगे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी तुझे जल्दी है बोलने की, खा तो ले। कहने लगे अगर मेरे खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई, तो किसी और की लग गई तो क्या करूंगा, जल्दी है मुझे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपना नेजा दिया, घोड़ा दिया, फरमाया जरा डट के जाना, उसके घर जाना है। कहा महबूबा फिक्र ही ना करे, फिक्र ना करे,
صحابہ کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے ہی بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا۔ حضور نے بھیجا ہے نا، نبی پاک نے بھیجا ہے نا، انداز ہی بدل گئے، طریقے ہی بدل گئے۔ مسلمہ کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت حبیب بن زید پہنچے نا تو نیزہ ہاتھ میں تھا، زور سے گاڑا جا کے اس کے دربار میں، زور سے گاڑ دیا زمین پہ۔ مسلمان نظر، کون ہو؟ آپ فرمانے لگے تجھے چہرہ دیکھ کے نہیں پتا چلا میں رسول اللہ کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں ہم رسول والے ہیں، ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں نبی پاک والے، تجھے پتا نہیں چلا کون ہوں؟ کیسے آئے ہو؟ فرمایا یہ تیرے خط کا جواب لایا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ مسلمہ نے اس کو خط دیا، پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو لکھا تھا تو کذاب ہے۔ اب سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو چلو بات اور تھی، سن لیا سب نے، آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، جلال برسانے لگا۔ اب اور تو کچھ نہ ہوا، سامنے حضرت حبیب کھڑے تھے، اٹھا تلوار لے کے کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ مانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے نبی پاک کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے، جسے حضور جھوٹا کہے وہ ہوتا ہی۔ فرمایا تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ دھل سکتا، تو ہے ہی جھوٹا، جسے حضور نے جھوٹا کہہ دیا وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ کہنے لگا پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے پہرے دار ہیں، میرے سپاہی ہیں، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر، سارے میرے ماننے والے۔ کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، کیا توانائی ہے۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ابھی چل نہیں پائے۔ میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو چیز مجبور کرتی ہے، باندھ لیتی ہے، وہ نہیں جب میں نے دیکھی تو میں تیرے پہرے دار دیکھوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا ان کو نہیں دیکھا جن کو دیکھنا چاہیے تھا، تجھے دیکھوں؟ میں اکثر کہتا ہوں کٹ لگ جائے نا ہاتھ پہ تو نمازیں رہ جاتی ہیں، جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں، طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں، مشکل ہوتا ہے، تکلیف آئے تو سنبھلنا۔ یہاں ہلکا سا بچھو آ کے کاٹے تو شور ہو جائے گا، جمعے میں لوگ اٹھیں گے، اللہ مجمع بکھرے گا، وہ بچھو آ گیا، حالات بگڑ جائے، چھپکلی پیروں پہ گرے تو لوگ اٹھ دوڑتے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید انصاری کھڑے تھے، انگلی نہیں، ہاتھ نہیں، کٹ نہیں لگا۔ مسلمہ اٹھا، اس نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا، فوارہ نکلا خون کا۔ او بھائی بچھو کاٹے تو سنبھلنا مشکل، ذرا تصور کرو ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حبیب بن زید کھڑے ہیں، کہنے لگا اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک ساری دنیا آزما چکی ہے، ہمیں آزماتا ہے، ابھی بھی خیال پوچھتا ہے۔ فرمایا میرا خیال وہی ہے جو میرے رسول نے فرما دیا ہے، خیال وہی ہے جو نبی پاک نے کہہ دیا ہے۔ پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، ذرا سوچنا، غور کرنا، ٹانگ ٹوٹی نہیں، ہڈی نہیں ٹوٹی، ماس نہیں اکھڑا، ہاتھ کٹ کے گرا، 2 ہاتھ گر گئے، زمین پہ گرے۔ حضرت حبیب کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو سویرے فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، ہمیں ڈراتا ہے جو سوتے وقت التجا کرتے اللہ بستر پہ موت نہ دینا، میدان میں دینا، تو ہمیں ڈرا رہا ہے، چل جو ہوتا ہے کر لے۔ اس نے خنجر رکھا، تلوار رکھی گردن پہ، فرمایا میں کاٹ دوں گا۔ فرمایا کاٹتا کیوں نہیں، کاٹتا کیوں نہیں؟ اور وہ روایت کرنے والے کہتے ہیں مسلمہ کے ہاتھ کامتے تھے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، جب نبی پاک کے غلام نکلے تو جھوٹا دعوے کرنے والے کانپ اٹھے، کانپ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ حضرت حبیب بن زید کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ بھی توانا تھے، قلم توڑ گئے میاں محمد بخش صاحب، فرمانے لگے او کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ جب تلوار چلی، گردن کٹی،
تو رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کا اجر میرے رسول نے بیان فرمایا، میرے نبی نے اجر بیان کیا، ڈگری جاری فرمائی، سند دی حضور نے، وہاں گردن کٹی، اور جہاں مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، سارے دروازے اللہ نے کھول۔ یہ سند جاری کی نبی پاک، ختم نبوت مسلمان کا عقیدہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پورا ایک دستہ تیار کیا۔ ابو جال کے بیٹے جناب سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سربراہی میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا۔ وہ لشکر گیا، اس لشکر میں حضرت وحشی بھی تھے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو میدان احد میں شہید کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں دعا کرتا تھا، اے اللہ بہترین مسلمان میرے ہاتھوں شہید ہوا ہے، اب میرے ہاتھوں کوئی بدترین کافر قتل کرا تاکہ میرا کفارہ ہو جائے۔ فرماتے جب میں گیا، جب میں نکلا میدان میں پہنچا تو مسلمہ میرے سامنے آ گیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ کہتے ہیں جب سامنے آیا تو میں نے اس کو مارا، تیر وہ گرا، اور جب گرا تو میں نے رکھا پھر اس کی گردن پہ پیر۔ میں نے کہا میرے رسول تو میدان بدر میں دعا کریں تو 5000 فرشتے آتے ہیں، تو ذرا پلٹ کے دیکھ بے ایمان تیرا حال کیا ہے۔ فرماتے ہیں میرے قدموں کے نیچے، میں نے کہا تو میرے نبی سے مقابلہ کرنے چلا تھا؟ میں رسول نہ بدر بدری ہوں، نہ اشرا مبشرہ میں سے ہوں، نہ میں خلفائے راشدین میں سے ہوں، پر ہوں رسول کا غلام، الصحابی کن نجوم میں شامل ہوں۔ فرماتے میں نے گردن کاٹی اور اللہ نے مجھے موقع دیا۔ حضرت امیر حمزہ اگر میرے ہاتھوں شہید ہوئے تھے تو نبی پاک کا بدترین دشمن بھی میرے ہاتھوں قتل ہوا۔